بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سابقہ اسباق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ قبر کے عذاب کے اسباب کون کون سے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو بنیادی طور پر دو نقطوں پر ہوگی. سب سے پہلے قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش، اس سے نجات کیسے ممکن ہے. کچھ نصیب ایسے ہوں گے جن کا قبر میں امتحان ہوگا ہی نہیں. پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ کیا کچھ کیا جائے جس سے قبر کے فتنے سے نجات مل جائے. اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ قبر کے عذاب سے آزادی کیسے مل سکتی ہے. یقیناً ان دونوں چیزوں کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے. دونوں چیزوں میں ایک امر مشترک ہے کہ جس انسان کے دل میں رب کائنات کا ڈر اور خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بھی اور قبر کی آزمائش کے ساتھ ساتھ قبر کے عذاب سے بھی بچا لیں گے. آیت مبارکہ آپ نے سن لی: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو انسان اللہ سے ڈر جائے گا، رب کائنات اسے ہر قسم کی آفت، مصیبت، تنگی، آزمائش، امتحان اور عذاب سے نکالنے کے اسباب پیدا کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ایک عام سبب ہے جو قبر کے عذاب سے بھی اور قبر کے فتنے سے بھی نجات کا باعث ہے. اس کے بعد باری آ جاتی ہے فتنۃ القبر سے نجات. اس کا سب سے پہلا سبب وہ ہے اللہ کی راہ میں شہادت. اور یہاں شہادت سے مراد نہ تو وہ شہید ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً شہید کہا ہو. آگے جا کے حدیث آئے گی، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید، کسی چھت یا دیوار کے نیچے آ کر مرنے والا شہید، پھر اسی طریقے سے ڈوب کر مرنے والا وہ بھی شہید. لیکن وہ شہداء نہیں. یہاں شہید سے مراد شہید المعرکہ ہے، اور معرکہ بھی
کفر اور اسلام کا ہے، مسلمانوں کا آپس کا معرکہ نہیں۔ پاکستان میں جو چیزیں بڑی سستی ہیں نا، ان میں ایک شہادت بھی ہے۔ لڑکا مارا گیا باہمی دشمنی میں، خاندانوں کی دشمنی کے اندر فائرنگ ہو گئی، لڑکا مارا گیا، ہم نے اسے کیا بنا دیا؟ شہید۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے طلباء تنظیموں پر پابندی لگ گئی، ورنہ یہ بدبخت سیاستدان، تعلیم کا تو پہلے بیڑا غرق ہو چکا تھا نا، رہی صحیح کسر ان طلباء تنظیموں نے نکال دی۔ اور یقین جانیے ان سیاستدانوں کو خام مال یہیں سے ملتا تھا، جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اس وقت جتنے بھی سیاستدان ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کی اکثریت اپنے کالج کے زمانے میں کسی نہ کسی طلباء تنظیم کی لیڈر ہوا کرتی تھی۔ تو لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، کسی کو پتہ ہے اس بات کا کہ بیٹوں کو جوان کرنے میں کتنی مشقت اٹھتی ہے؟ اور کسی کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب جوان بیٹے کی میت اٹھتی ہے تو وہ بیٹے کی میت نہیں ہوتی، وہ والدین کی میت ہوتی ہے جو زندہ درگور ہو جاتے ہیں، نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ تو یہ شہادت ہی نہیں، شہادت سے مراد کیا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑا کہ رب کائنات کے دین کا پرچم بلند ہو جائے، اصل میں وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جس ظالم خارجی نے اپنے جسم پر جناب بارودی جیکٹ پہنی اور کسی بازار میں، کسی پولیس اسٹیشن پر یا کسی مسجد میں جا کے اپنے آپ کو اڑا لیا، وہ شہید نہیں، بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، وہ حرام کی موت ہے۔ یہ خارجی فکر ہے جس کا مقصد صرف اور صرف امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے جو شخص مال غنیمت کے لیے لڑا، قبائلی عصبیت کے لیے لڑا، وہ شخص شہید نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کا خسارہ اس کا مقدر ہے۔ اب اول تو آج اگر وقت نے اجازت دی، نہیں تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم شہداء کی زندگی پر بات کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح طور پر فرمان ہے، سوال ہوا ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں، شہداء کے علاوہ قبر میں جتنے مسلمان چلے گئے ان کا امتحان ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، جس شخص نے رب کائنات کو خوش کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، وہ شخص قبر میں اس کی آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ قیامت کا دن ہو، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمیت شہداء بھی اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں، کٹے پھٹے جسم اور ان زخموں سے خون بہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ان پر پیار آئے گا یا نہیں؟ ایک سوئی کی نوک چبھ جائے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس انسان کے بارے میں کیا کہیں گے جو
اپنے جسم پر 20 گولیاں کھاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج پاکستانی فوج کے خلاف اپنی گندی زبانوں کو کھولنے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ابھی حال ہی میں بدبخت لانتیوں کی سازش کی وجہ سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کا حادثہ پیش آیا۔ جس جگہ پر ان ظالموں نے کارروائی کی وہاں پر گاڑیوں کے ذریعے پہنچنا تقریباً ناممکن، اور چونکہ ان کو باقاعدہ باہر سے ہدایات آئی ہوئی تھی، ان ظالموں نے کیا کیا تھا کہ 40 50 80 مسافروں کو اکٹھا کیا، ان کے پاس ایک خودکش بمبار کھڑا کیا تاکہ اگر ان کے خلاف کارروائی ہو تو وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لے، ساتھ ہی مسافر بھی اڑ جائیں۔ لیکن قربان جائیں اپنے جوانوں پر جنہوں نے کلومیٹر دور 2 کلومیٹر دور پیٹ کے بل رینگ کر پہاڑوں کی ٹیکریوں کے پیچھے پناہ لے کے سنائپرز نے گنوں کے اوپر دوربینیں لگا کے ایک گولی کے ساتھ ان سارے کے سارے خارجیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے جس بدبخت کی کن پٹی پر گولی لگی ہے، ادھر سے گولی لگی ادھر سے نکل گئی، اسے تو دوسرا سانس لینے کا موقع نہیں ملا، چاہے جائے کہ وہ خود کچھ دماغ جیکٹ کو پھاڑ دے۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا وہ جی نچلے سپاہی شہید ہوتے ہیں، افسروں کی تو عیاشیاں ہیں۔ کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے اس کی نگرانی کرنے والا کیپٹن تھا، کیپٹن۔ اور میں اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر تصاویر وغیرہ لگاتا رہتا ہوں، یقین جانیے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 2 گولیوں کے زخم کھا کر بھی ہمارے جوان اللہ کی مہربانی سے اس وطن عزیز پاکستان کی پاکیزہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر خوف کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ 20 گولیاں لگی، آخری سانسیں لے رہا ہے، محاذ پر ڈٹا ہوا ہمارا جوان جب اس کو اٹھانے گئے کہنے لگا مجھے بعد میں اٹھانا، پہلے یہ بتاؤ کہ دشمن آگے تو نہیں آ سکا۔ یہ ہے اصل میں وہ لوگ جنہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کو اللہ کے بعد ہر لحاظ سے محفوظ کیا ہوا ہے، ورنہ اگر ان بدبخت سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک یہ بک چکا ہوتا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر کے فتنے سے بچنے کا دوسرا سبب یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ ہے المرابطۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ میں آپ سب یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر روزانہ دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبات چلتے ہیں، دروس چلتے ہیں، ہمارے اسباب چلتے ہیں، اور اس جیسی وطن عزیز پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد ہیں جہاں ہم بے فکر ہو کر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ ہماری سرحدوں کے محافظ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، دن ہو، رات ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، وہ چٹان کی مانند وہاں پر کھڑے ہیں۔ میں اندر کی باتیں باہر لانا نہیں چاہتا، صرف ایک اشارہ کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے ہمارے کچھ جوان ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، نہ ہمیں نہ دشمن کو، لیکن حقیقت میں وہ ہماری آنکھیں ہیں، وہ ہمارے کان ہیں۔ دشمن کی خفیہ ترین میٹنگز ہوتی ہیں
پاکستان کے خلاف، اپنے باپوں کے ساتھ ان کی باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں، ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، باقاعدہ نقشے بناتے ہیں، لیکن چند منٹ کے بعد وہ نقشے ان اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان مار خوروں کی مہربانی سے وہ پاکستان پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں پہرا دینے سے مراد صرف بارڈر کے اوپر پہرا دینا نہیں، جو دشمن کی رگوں کے اندر گھس کر اس کے خون کی طرح اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں پہرا دے رہے ہیں۔ رب کائنات ان کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے آدھی حدیث سنی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں مکمل آپ کو سنانا چاہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ۔ آپ مسجدوں کے اندر قیام کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، دن بھر روزے رکھتے ہو، فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا پورا مہینہ روزہ رکھنے اور قیام کرنے سے افضل ہے۔ حدیث کا اگلا ٹکڑا، وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ۔ اگر پہرا دینے والا دنیا سے چلا بھی جائے، اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب پہرا دینے والے کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا رزق جاری رہتا ہے۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، یہ ہے اصل کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ میں آپ نے فرمایا، کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کے عمل کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں پہرا دے رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اللہ کی توفیق سے وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ پھر امام طبرانی ایک روایت لے کر آئے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، فرمایا من رابط فی سبیل اللہ امنہ اللہ من فتنۃ القبر۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، رب کائنات اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ باہر جو ہمارا نوجوان کھڑا ہے، ہمارے بچے گھبراتے ہیں، میں پہلے مسیتے ٹر گیا تو میں گن پھڑ کے باہر کھلونا پڑا، ہمیں کیا پتا کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ایک آدمی جمعے والے دن مسجد کے باہر گن پکڑ کر نگراں ڈیوٹی دے رہا ہے سیکورٹی کی، جمعے کے بعد وہ جمعے کی 2 رکعتیں پڑھے گا یا ظہر کی 4؟ میں کہتا ہوں وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائیں گے، ایک نگرانی کرنے کا، حفاظت کرنے کا، اور دوسرا جمعہ پڑھنے کا، کیونکہ ہم اندر محفوظ رہ کر جمعہ اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ باہر ہمارا جوان کھڑا ہے۔ تیسرا سبب جو بظاہر انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہے جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو موت۔ مسند احمد سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے والے دن یا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم جائزہ لیں گے
کہ قبر کے عذاب سے نجات کیسے مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔